مسلم قتل عام اور ہندو انتہا پسندی بھارت کے گلے بڑھ گئی۔ 57 اسلامی ممالک نے بھی جواب میں ایسا ایکشن لیا کہ مودی کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ کبھی ووٹ لینے کے لیے تو کبھی راہ جاتے مسلمان کو دہشت گرد کہہ کر گولی مارنے والوں کی شامت آ گئی۔ 57 اسلامی ممالک نے پہلا تاریخی قدم اٹھا لیا۔ کشمیر اور فلسطین کے حق میں بھی فیصلہ کر دیا گیا۔ OIC کی فوج کو بھی استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ شاہی محل میں بیٹھ کر ولی عہد کے ساتھ ساتھ ٹہلنا اور سرمایہ کاری کرنا نریندر مودی کے کسی کام نہ آیا۔ ڈالرز کی مدد سے بھارتی مسلمانوں کے خون کا سودا کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تمام اسلامی ممالک نے کمال کر دیا۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر آ گئی۔ نریندر مودی پر یہ پابندی کب تک اور کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ OIC کی جانب سے لکھے گئے خط میں بھارت سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے؟ پابندی کا فیصلہ کس اسلامی ملک کی پارلیمنٹ سے شروع کیا گیا اور اس سے بھارت کو معاشی طور پر کیا نقصان ہونے والا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں موضوع کی مکمل تفصیلات کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کویت کس طرح 57 اسلامی ممالک کی تنظیم میں سب سے باسی لے گیا ہے اور کویت نے بھارتی مسلمانوں کی خاطر بھارت کو کیا پیغام دیا ہے۔ دوستو، بھارتی حکمران جماعت کے رہنماؤں کے اسلامی ممالک میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھارت کے لیے کسی بھی بڑے دھچکے سے کم نہیں ہے کہ ان اسلامی ممالک جن کے ساتھ بھارت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتا آیا ہے، انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات محدود کرتے ہوئے اہم ترین عہدیداروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں پر تشدد، حجاب سے روکے جانے کا معاملہ سب سے پہلے کویت میں اٹھایا گیا اور کویت کے اراکین پارلیمنٹ نے حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں کویت حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی حکمران جماعت BJP کے کسی بھی رہنما یا رکن کے کویت میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ کویتی اراکین پارلیمنٹ کا خط میں کہنا تھا کہ ہم بھارت میں مسلمان خواتین پر ہوتا ہوا ظلم بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ امت کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ دوسری جانب بھارت میں باپردہ حجابی خواتین کے حق میں کویت میں انسانی حقوق کے کارکنان کے ایک گروپ نے الارادہ اسکوائر میں ایک اجتماع کیا۔ اس دوران اجتماع کے شرکا نے بھارتی مسلم خواتین کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلم خواتین کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے۔ اگر وہ حجاب کرتی ہیں تو حکومت کو نہیں روکنا چاہیے۔ کویت میں بھارتی سفارت خانے بھی خواتین نے احتجاج کیا جس میں انہوں نے بھارت کی باحجاب خواتین کے ساتھ یکجہتی کی اور مطالبہ کیا کہ بھارت میں مسلم خواتین کو حجاب پہننے سے روکا نہ جائے بلکہ انہیں حجاب پہننے کی اجازت دی جائے۔ قبل ازیں کویت کی پارلیمنٹ کی جانب سے بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے۔ بھارت سے حجاب پر پابندی ختم کرنے اور مسلمان طالبات کو پڑھائی کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے اور حجاب پہننے والی طالبات کو تعلیمی اداروں سے نکالا جا رہا ہے۔ کئی طالبات نے حجاب اتارنے سے انکار کیا تو انہوں نے اسکولوں سے نکال دیا گیا۔ دوستو، ادھر خلیجی ممالک میں بھارت کے باشندوں کی بڑی تعداد مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ عالمی کساد بازاری اور دنیا کی معیشت پر کرونا وائرس کی وجہ سے منفی اثرات سے ان بھارتی شہریوں کی ملازمتیں ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ حالیہ دنوں میں تیل کی قیمت بھی مسلسل کم ہو رہی ہے جس کا اثر خلیج کے ممالک کی معیشت پر پڑ رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر صورتحال یوں ہی برقرار رہی تو بڑی تعداد میں بھارتی باشندوں کو ان ممالک سے واپس بھارت آنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بھارت میں بے روزگاری کا مسئلہ اور سنگین ہو جائے گا۔ اس صورتحال کا اشارہ اس وقت ملا جب یہ خبر آئی کہ کویت کی قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے قانونی امور نے غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے سے متعلق ایک بل کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بل مشاورت کے لیے ایک دوسری کمیٹی کے پاس جائے گا۔ اگر اس کمیٹی نے بھی اس کی منظوری دے دی اور بل نے قانونی شکل اختیار کر لی تو کم از کم 8 لاکھ بھارتی تارکین وطن کو واپس آنا پڑے گا۔ اس صورتحال سے اندرون ملک بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ ملک کی مجموعی آبادی 48 لاکھ میں بھارتی باشندوں کی تعداد 15% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کویت میں بھارتی باشندوں کی تعداد 14 لاکھ ہے جو کہ مصری باشندوں کے بعد دوسری بڑی آبادی ہے۔ اس بل میں دوسرے ممالک کے باشندوں کے لیے بھی ایسے ہی کوٹے کی تجویز رکھی گئی۔ ایک ماہ قبل کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الصباح نے کہا تھا کہ تارکین وطن کی آبادی 70% سے کم کر کے 30% کی جانی چاہیے۔ دوستو، ان کے بقول اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مستقبل میں ہمارے سامنے اس عدم توازن کو ختم کرنے کا چیلنج درپیش ہوگا۔ ان کے اس بیان کو سرکاری نیوز ایجنسی نے بھی جاری کیا تھا۔ خلیجی ممالک سے متعلق امور کے ماہر پروفیسر اشتیاق دانش نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کویت کا مسئلہ عالمی کساد بازاری کی وجہ سے ہے۔ صرف آبادی میں عدم توازن کی وجہ سے ہی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔
بلکہ دیگر خلیجی ممالک کی مانند کویت میں بھی اقتصادی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بھی کساد بازاری کا شکار۔ ان کے مطابق کویت میں بنیادی طور پر معیشت پر ریاست کا کنٹرول ہے۔ جتنے بھی منصوبے چل رہے ہیں سب ریاست کے ہیں۔ ریاست کا واحد ذریعہ آمدن تیل ہے۔ اس وقت تیل کی قیمتیں عالمی بازار میں بہت کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ریاست کی آمدنی کم ہوئی ہے۔ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے حکومت کو بہت سے منصوبے بند کرنے پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر خلیجی ممالک سے بھارتی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر کویت سے 8 لاکھ افراد واپس آتے ہیں تو بھارت میں بے روزگاری کا مسئلہ اور سنگین ہو جائے گا۔ ان کے بقول بھارت کو حاصل ہونے والے غیر ملکی زر مبادلہ پر بھی اس کا اثر پڑے گا، جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2018 میں کویت سے بھارت کو 4 ارب 80 کروڑ ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا۔ اشتیاق دانش کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تو قومی اسمبلی نے بل منظور کیا، کوئی ضروری نہیں کہ یہ قانونی شکل بھی اختیار کر لے، آگے جا کے کچھ مشکلات بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ دوستو، یہ تمام صورتحال کو لے کر 57 اسلامی ممالک کی تنظیم میں کویت نے سب سے بازی لے لی اور کویت نے بھارتی مسلمانوں کی خاطر بھارت کو پیغام بھی بھیج دیا ہے۔ بھارتی حکمران جماعت کے رہنماؤں کے اسلامی ممالک میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا گیا۔ یہ بھارت کے لیے کسی بھی بڑے دھچکے سے کم نہیں کہ ان اسلامی ممالک جن کے ساتھ بھارت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتا آیا ہے، انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات محدود کرتے ہوئے اہم ترین عہدیداروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں پر تشدد، حجاب سے روکے جانے کا معاملہ سب سے پہلے کویت میں اٹھایا گیا اور کویت کے اراکین پارلیمنٹ نے حکومت کو خط بھی لکھا، جس میں کویت حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے کسی بھی رہنما یا رکن کے کویت میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اب کویتی اراکین پارلیمنٹ کا خط میں کہنا تھا کہ ہم بھارت میں مسلمان خواتین پر ہوتا ہوا ظلم بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، یہ امت کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات محدود کرتے ہوئے اہم ترین عہدیداروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں پر تشدد، حجاب سے روکے جانے کا معاملہ سب سے پہلے کویت میں اٹھایا گیا اور کویت کے اراکین پارلیمنٹ نے حکومت کو خط بھی لکھا، جس میں کویت حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے کسی بھی رہنما یا رکن کے کویت میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اب کویتی اراکین پارلیمنٹ کا خط میں کہنا تھا کہ ہم بھارت میں مسلمان خواتین پر ہوتا ہوا ظلم بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، یہ امت کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات محدود کرتے ہوئے اہم ترین عہدیداروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں پر تشدد، حجاب سے روکے جانے کا معاملہ سب سے پہلے کویت میں اٹھایا گیا اور کویت کے اراکین پارلیمنٹ نے حکومت کو خط بھی لکھا، جس میں کویت حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے کسی بھی رہنما یا رکن کے کویت میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اب کویتی اراکین پارلیمنٹ کا خط میں کہنا تھا کہ ہم بھارت میں مسلمان خواتین پر ہوتا ہوا ظلم بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، یہ امت کے متحد ہونے کا وقت ہے۔